لیکن اپنے آپ کو دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی مثال ہے. اس لیے کبھی ایک اور روایت آتی ہے جو حضرت ابو طلحہ کے بارے میں ہے. اب وسلم ایک اپنے گھر میں ہے, مسجد میں ہے. ایک آدمی کہتا ہے وسلم میں کئی دن سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے, مجھے کھانا کھلائیے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں وسلم کئی دن سے مجھے بھوک لگی ہے, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میں بھوکا ہوں, میں کھانا کھلائیے. وہ صحابی اب وسلم اپنے گھر میں اپنے تمام یہ بات کو بھیجتے ہیں اگر تمہارے پاس تو کھانا بنا ہو تو کھانا پیش کرو. لیکن وسلم کے ہر گھر سے آواز آتی ہے کہ آج ہمارے یہاں کچھ نہیں پکا ہے. پیارے نبی کی 9 بیویاں ہیں لیکن کسی گھر سے ہر گھر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں پکا ہے. مسلمانوں کو غور کرنے کا مقام ہے. نبی کا کھانا ہے, وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے, وہ نبی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جو دنیا بنی ہے, جب انسان پیدا ہوئے ہیں, قیامت انسان پیدا ہوں گے, تمام انسانوں سب سے اعلیٰ سب سے عظیم ہے. ان کا حال یہ ہے ان کے گھر میں 9 بیویاں ہیں, 9 کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ بنا ہے یہاں پیش کرو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں صحیح حدیث میں فرماتی ہے کہ 3 مہینے ہو جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. 3 مہینے ہو جاتا تھا ہم چولہے رہتے تھے. حضرت صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھاتی تھی؟ فرماتی ہے 2 کالی چیز بنا ہوا تھا, ایک کھجور پر, دوسرا پانی پر یہ ہوا ہوتا تھا. ہم کبھی گھوڑے آ جاتے تھے, وہ کھایا کرتے تھے. یہ معاملہ تھا. میں یہ کہہ رہا تھا اسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہے اور کہہ رہا میں بھوکا ہوں, کھانا کھلائیے. اسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہے. اب مانتے ہیں کہ کون ہے من یصیب ھذا, کون ہے جس کی مہمان نوازی کرے گا. صحابہ کرام موجود ہیں, کون اس کی مہمان نوازی کرے گا, کون رسول کے مہمان خاندان کون ہے. ہر طرح کہتے ہیں حضور میں کھلاؤں گا. اب طرح گھر آتے ہیں, کہتے ہیں اے ام سلیم, نبی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہوا ہے, نبی کے گھر میں مہمان آیا ہے, نبی کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ کہا, وہ کہتی ہے ہاں بہت کم ہے, وہ تھوڑا کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہے. کہتے ہیں ایسا کرو بچے کو بھوکا سلا دو اور جو کھانا جو ہے مہمان کو کھلا دو. ام سلیم کہتی ہے ٹھیک ہے مہمان کھلاؤ. ساتھ میں بھی کہہ دیتے ہیں جب میں کھانا کھانے لگوں تو چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو لگے کہ میں کھا رہا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ مہمان جو ہے بھرپیٹ کھائے, میں چاہے میں کھاؤں نہ کھاؤں. ایسا ہی ہوا. ام سلیم کے یہاں مہمان کو لایا گیا, کھانا پیش کیا گیا. دونوں بیٹھے, مہمان بھی بیٹھتا ہے اور ابو طلحہ بھی بیٹھتے ہیں, کھانا شروع کرتے ہیں. ام سلیم کسی بہانے سے کہ گزار کے اس میں چراغ میں تیل نہیں ہے, اس بہانے سے چراغ کو بجھا دیتی ہے اور اس اندھیرے میں مہمان کھا رہا ہے. ابو طلحہ صرف منہ سے کھانے کی آواز نکال رہے ہیں اور نہ کھا نہیں رہے ہیں. یہ ہے اب وسلم, اس لیے یہ ہو گیا. اب طلحہ کھانا کھلا لیا. صبح ہوئی, حضرت فرمایا لقد عجب اللہ اوصاک من فلان و فلانۃ, اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی فلاں اور فلاں سے. اب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں اور فلاں کے عمل سے ہنسی آ گئی. جو سمجھتے ہیں کہ عجب اللہ نے پسند کیا فلاں فلاں کے کام کو پسند کیا. یعنی ابو طلحہ ام سلیم نے جو کام کیا تھا اللہ نے پسند کیا, اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ جو خوش ہو گیا, اللہ ہنسا. اس میں اللہ ہنستا بھی ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کو ہنسی بھی آتی ہے اور اللہ کی ہنسی کیسی بن جاتا کوئی جانتا ہے. بس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. وہ اتنا ماننا ہنستا ہے, کیسے ہنستا ہے اس کے پیچھے بن جانا ہے. یہ اس کے پیچھے جانا ایمان کو منافی ہے. بس ہنستا ہے اتنا ماننا ہے. تو یہ اللہ کی حدیث پر اللہ کا ہنستا ہے. اب فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہنسی آ گئی فلاں فلاں کے عمل سے, جو عمل اس نے کیا کہ اس نے چراغ کو
کو بجھا دیا. ابو طلحہ نے کھانے کا ایکٹنگ کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھائے تھے. اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اس جو ہے طریقے پر اللہ کو ہنسی آ گئی. کتنا پیار ہے نبی کے مہمان سے، وہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر دعا دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو اپنے آپ پر غیروں ترجیح دیتے ہیں، کہا ان کے یہاں پریشانی کیوں نہ ہو، حکمرانی کیوں نہ ہو، کوئی تکلیف کیوں نہ ہو. اس کے ذریعے ایک اور